بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے آج ہمیں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ یقیناً وہ لوگ کہ جو انکار جنہوں نے کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی ہیں کہ جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں اگرچہ کہ میں کل بتا چکا پچھلے سبق میں کہ ان دونوں صورتوں کے دو بڑے بڑے مضامین، پہلے حصے میں اہل کتاب کو دعوت اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اللہ نے ہدایات دی ہیں۔ آپ پہلے مسلمانوں کو دعوت کی کہ وہ اللہ کے دین کو اختیار کریں، اس کی تفصیلات، مگر اس سے پہلے دونوں میں تمہید ہے، اور وہ تمہید جو ہے اب تک مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حالات حاضرہ پر تبصرہ ہے، یعنی جو اس وقت کی صورتحال ہے امیجیٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے اور اس میں اپنی بات کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صورتحال یہی تھی کہ کچھ لوگ تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ اعتراضات کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے، ضد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی صورتحال پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ وہ کیوں غلط ہیں اور ان کو کس طرح سے بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو ہم نے پہلی 9 آیات پڑھ لی، اور اس میں خاص طور پر جو ایک نمایاں طویل آیت تھی وہ تھی کہ جو ہم کو اس بات پہ واضح کر رہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ میٹافوریکل ہوں، یعنی اس میں اللہ نے جو جنت، جہنم اور دوسرے ایسے حقائق کو بیان کیا ہے کہ جن کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہماری دنیا کی زندگی کی کچھ ایسی مثالوں کو کہ جو ان سے ذرا قریب کی مثالیں ہیں بیان کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ان لوگوں کی امیجنیشن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ہر کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ آدمی ظاہر ہے پہلے تصور کرتا ہے نا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ کس زمانے کی ہے، یہ امیجیٹلی کس کو ایڈریس کر رہی ہے۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ بس کتاب وہیں پر اپنے پیغام کو روک دے گی اور اس سے آگے پیغام بڑھے گا نہیں، اور بعض اوقات کیا ہوگا کہ کتاب آگے بھی بڑھے گی۔ بعض اوقات بعض کتابیں وہ 50 سال تک، کچھ 100 سال تک آگے بھی بڑھ جاتی ہیں، حد ہوا تو کوئی 150-200 سال تک بڑھتی ہیں۔ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، اس کی رہنمائی، اس کی ہدایت، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام اس کی جو اس وقت کے حالات میں رہتے ہوئے ڈسکرپشن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے حالات اور اپنے زمانوں کے لحاظ سے اس کو سمجھیں گے، آپ کہیے ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے۔ فرمایا کہ یہ بات تو اللہ کی کتاب کے بارے میں واضح ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، آخری کتاب الفرقان ہے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والی کتاب ہے۔ یقیناً اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی آئیں، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، مگر اب اللہ نے فائنلی اپنی اس کتاب الفرقان کو نازل کیا۔ فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا، یعنی
جان کر سمجھ کر اور اس کو ٹھکرا دیا. کیوں ٹھکرایا یہ بات ابھی سامنے آ جائے گی. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے گی. معلوم یہ ہوا کہ اصل میں یہ رکاوٹ ہے. انسان سچائی کو ماننے سے گریز کرتا ہے اپنی کسی نہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے. لیکن انسان چونکہ عاقل ہے اور اس کی ایک ناک ہے، اس کی ایک عزت نفس ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری اپنی ریپوٹیشن ہے، میری اپنی شہرت ہے، میری لوگوں کے اندر مقبولیت ہے، میرا مال ہے، یہ بات مان کے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. سو آدمی کیا کرتا ہے پھر؟ انٹ سنٹ قسم کے اعتراضات کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا آیات ہیں، یہ کیا نہروں کی بات ہو رہی ہے، کیا سایوں کی بات ہو رہی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. سو ظاہر میں جو کچھ آدمی بولتا ہے حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. بغیر کسی تفصیل میں گئے اس کی بہترین مثال سیاست ہے. اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اس کی زبردست قسم کی مثالیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. سو کفار بھی یہی کچھ کرتے تھے، یعنی وہ اپنی جو پریزنٹیشن کرتے وہ تو یہ ہوتی کہ جی یہ کیا متشابہات ہے، یہ کیا باتیں ہیں، اٹس ناٹ میکنگ سینس. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور یہ اولاد، یہ دنیا جو اصل میں ان کے لیے ایک رکاوٹ بن گئی ہے، یہ ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں، اور یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا معاملہ بالکل وہی ہے جو فرعون والوں کا معاملہ ہوا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ نے کہا جی میں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آبویسلی اگر یہ آنیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بھائی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، مجھے آپ کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے یہ اعتراضات ہیں. یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھ کے انکار کر رہے ہیں اور اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں. کذبوا، یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بہت بڑی زیادتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کو سمجھنا چاہیے، یہ خدا کے مقابلے میں بغاوت ہے. انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یہ فرعون، اس کے ساتھیوں اور اس سے پہلے کی قوموں کی طرف حوالہ دیا گیا. فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے پاداش میں، نتیجے میں. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ بدلہ لینے میں بہت سخت ہے، سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس میں چند باتیں ہیں جو کلیریفیکیشن مانگتی ہیں. ایک وہ بات کہ جو قرآن میں بار بار بیان ہوئی کہ اللہ نے دنیا کی اس زندگی میں یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ چونکہ یہ ایک محض امتحان ہے، اس کے سوا اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں. یہ باقی ساری تفصیلات ہیں، غیر ضروری تو نہیں لیکن کم اہم. اس وجہ سے اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی حقیقت اور سچائی کو منوانے کے لیے اس نے اپنے پیغامات بھیجے بار بار پیغمبروں کے ذریعے سے. اچھا، پیغامات میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ سنتا ہے نہیں سنتا، سوچتا ہے نہیں سوچتا، اپنے ظاہر مگن ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ یہ جو ریالٹی ہے
کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی میں جو کچھ انسان امتحان سے گزر کے اچھے یا برے اعمال کر رہا ہے، اس کا نتیجہ اس کے سامنے اگلی زندگی میں آ جائے گا، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یار یہ نہیں سمجھ میں آتا، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اسی دنیا کی زندگی میں اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کو ایک نشانی بنا دیا، ان کو، ان کی دعوت کو، ان کے ساتھ ہونے والے واقعات۔ کیسے؟ وہ کھڑے ہوتے تنے تنہا، ٹو بگن ود، نہتے، دوسروں کے مقابلے میں کمزور، اور وہ یہ اعلان کرتے کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، مان لو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ نہیں مانو گے تو آخرت کی پکڑ سے پہلے اس دنیا میں تم پکڑے جاؤ، اسی دنیا میں خدا تعالیٰ تمہیں سزا دے کر باقی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنائے گا۔ یہ رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہاں کہ ان کا معاملہ، یعنی یہ جو اب لوگ انکار کرنے والے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کتاب بھی اور امی بھی، یعنی جو اہل کتاب کے علاوہ عرب کے لوگ ہیں، ان کا معاملہ وہی معاملہ ہے، ویسا ہی ہونے والا ہے جیسا فرعونیوں کا اور فرعون سے پہلے والوں کا ہوا۔ یعنی انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے نتیجے میں، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ اس میں جو دوسری بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، جو قابل غور ہے، کہ یہ جو دنیا میں مثال کے طور پر ہمارے سامنے فزیکل لاز ہوتے ہیں، طبعی قوانین، آپ نے صحت کا خیال نہیں رکھا اور آپ ایسی جگہ پر گئے جہاں جراثیم ہوتے ہیں تو بیماری ہو جائے گی۔ لائک وائز بہت سے لاز ہیں، لاز آف نیچر ہم جن کو کہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے۔ آپ بال ماریں گے دیوار پر، بال واپس آ جائے گی، کوئی چیز اوپر پھینکیں گے نیچے آ جائے گی، اس لیے کہ گریوٹی ہے اور قوانین ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو پانی میں تیرتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں تیرتی ہیں، قوانین ہیں۔ لائک وائز اور بہت سی جن کو کہ انسانوں نے ڈسکور کیا اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے انوینٹ کیا انہی کی بنیاد پر۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے طبعی قوانین ہیں ویسے ہی اخلاقی قوانین بھی ہیں، یعنی ہمیں صحیح اور غلط، اچھے اور برے کی تمیز دے کے بھیجا گیا ہے۔ ہم اگر اچھائی کریں گے تو اچھائی کا نتیجہ اچھا ہے، اور اگر برائی کریں گے تو برائی کا نتیجہ برا ہے۔ البتہ unlike in the case of physical laws، طبعی قوانین کے برعکس اخلاقی قوانین میں کے بارے میں اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا میں ان کا نتیجہ نکلے نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ اکثر نہیں نکلے گا۔ اس کے لیے اس نے آخرت کی زندگی کو طے کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اسٹیبلش کریں گے کہ وہ آخرت کیسے نہیں ہو سکتی۔ جس خدا نے فزیکل لاز دیے ہوئے ہیں اسی نے ہم کو اخلاقیات بھی بتائی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جھوٹا آدمی جھوٹ بولتے بولتے لوگوں میں مقبول ہو کے اور موجیں کر کے چلا جائے اور کچھ بھی نہ ہو؟ اٹ از ناٹ پاسبل۔ اس لیے اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اس کا بھی نتیجہ نکلے گا، مگر وہ نتیجہ پورا بھرپور آخرت میں نکلے گا، اور اس کو لوگوں کو باور کرانے کے لیے ایک نہایت حکیم آدمی تو سمجھ جائے گا کہ یار یہ اٹس میکنگ اے لاٹ آف سینس، لیکن
بہت سے لوگ حکیم نہیں ہوتے، ڈاکٹرز نہیں ہوتے، وہ غیر حکیم ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں سوچتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو دکھا کے دی. فرعون کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، اور رسولوں کے آ جانے کے بعد اب یہ معاملہ اولاد ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کو ایک اصطلاح کے طور پر اب بیان کیا جاتا ہے دینونت، یعنی اللہ کے حساب کتاب اور اس کے نتیجے کو ظاہر کر دینا. سو یہ دینونت ہے کہ جو اب اس دنیا میں رسولوں کی قوموں اور پھر اس کے بعد اب اولاد ابراہیم میں اللہ نے جاری کر دی ہے. فرمایا کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور وہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا ان کے اوپر اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انکار کر رہے ہیں انٹ سنٹ بیکار قسم کے اعتراض کر کے. یہ خود ایک فراڈ ہے نا. انسان اللہ معاف کرے اگر دیانتدار نہ ہو تو اتنا مکار فراڈیا ہے کہ وہ دلائل پیش کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یار بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہاؤ کانفیڈنٹ، یار کتنا اچھا لگتا ہے یہ. سو یہی کفار کرتے تھے. فرمایا قل للذین کفروا، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں، ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وہی بات جو میں نے ابھی کہی، قرآن اس تھیم میں کنسسٹنٹ ہے کہ ان اپنے انکار کرنے والوں کو اے پیغمبر آپ بتا دیجئے اگر تم نے اپنے انکار کی ضد کو جاری رکھا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، یعنی اس دنیا میں تم کو سزا ملے گی. ایک اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، عام طور پر رسولوں کے انکار کرنے والوں کو جو سزائیں ملی ہیں الٹیمیٹلی وہ نیچرل کلیمٹیز کی شکل میں ملی. کوئی طوفان آیا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی بجلی کی کڑک آئی، کوئی پتھروں کی بارش ہوئی، وغیرہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں چونکہ آپ کے ماننے والے تعداد میں زیادہ تھے تو اللہ نے ان کو ان کے اوپر غالب کر دیا. ان کے آپ کہیے ملٹری مائٹ، تلواروں کے ذریعے سے ان کو سزا دی. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم کافرو، تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا. کیسے؟ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہارا صفایا ہو جائے گا اور پھر تم جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں جملہ معترضہ اور ایک ایکسپلینیٹری نوٹ کے طور پر کہ یہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے. ہمارے بہت سے مسلمانوں نے ایک ہیوج بلنڈر کیا جو میری اپنی اسیسمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے جو دور ہے اس کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. سب سے بڑی ٹریجڈی کہ جو عذاب آپ کے انکار کرنے والوں پر آیا آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے، جو ایک واقعہ ہوا، جو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اس ہسٹوریکل فیکٹ کو بہت سے مسلمانوں نے دینی حکم، دینی رہنمائی مان کر جنرلائز کر لیا، اور وہ خواب دیکھتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان غیر مسلموں کو کہ جو کافر ہیں جہنم رسید کریں گے، ان کو مار دیں گے اگر ہمارے پاس طاقت آئی اور انہوں نے ہم کو ریزسٹ کیا. بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد خون خرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہوگا کہ بہت سے اچھے لوگ اللہ کے دین کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں. وہ کہیں گے یہ کیسے اللہ کا دین ہو سکتا ہے جس میں لوگ دیندار لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں. سو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی اگر تمہیں اس بات میں شبہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی پوائنٹ ان ٹائم پر یہ بات ہو رہی تھی نا، موسٹ پرابلی یہ لگتا ہے قرآن کے بیان سے کہ ہجرت کے بعد تیسرے سال میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے غزوہ بدر ہو چکا ہے اور آگے دیکھیں گے غزوہ احد ہوا، سو یہ کوئی وہ زمانہ ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم تم کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں سزا ملے گی، تمہیں کوئی شبہ ہے؟ آبویسلی کفار کو شبہ ہوگا، یہ کون سی بات ہے جی، اسٹرانگ تو ہم ہیں، ابھی تو مدینے میں آئے ہوئے بھی ان کو 3 سال بھی نہیں ہوئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غالب آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اگر تمہیں اس میں کوئی شبہ ہے تو تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے، فی فئتین التقطا، ان 2 گروہوں میں کہ جن کی آپس میں لڑائی ہوئی، مٹ بھیڑ ہوئی۔ کون؟ وہ ابھی آتا ہے اس کی مثال۔ فرمایا کہ فئتن، ایک گروہ وہ تھا، تو قاتلو فی سبیل اللہ، جو ماننے والوں پر مشتمل تھا، تو قاتلو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ آپ کہیں گے ماننے والوں پر مشتمل تھا، کہاں لکھا ہے؟ میں کہوں گا کہیں نہیں لکھا ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر آپ کو حق کیا ہے کہ یہ آپ اپنی طرف سے ترجمے میں ڈال دیں؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا ویٹ کریں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے جو کئی جگہوں پر نظر آتا ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو ایک نئی ڈائمنشن ہے جو سامنے آتی ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے کافروں، انکار کرنے والوں، تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے ان 2 گروہوں کی سٹوری میں، سرگزشت میں، جو آپس میں لڑے، آمنے سامنے آئے، مٹبھیڑ ہوئی۔ ایک گروہ تھا جو ماننے والوں پر مشتمل تھا، تو قاتلو فی سبیل اللہ، ماننے والوں پر مشتمل تھا، یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو قاتلو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَى، اور ایک دوسرا گروہ تھا، کافرتن، جو انکار کرنے والا تھا۔ بات ایک حد تک ختم ہوگی، اب اگلی بات ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس جملے میں قرآن کے خاص سٹائل کے، جو میں اس کی اور بھی بڑی خوبصورت مثالیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ تھا، اب میں اس کی لٹرل ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، اور دوسرا تھا جو کافر تھا۔ سو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کیا؟ 2 حصوں میں ایک چیز کو اومٹ کر دیا تاکہ پڑھنے والے اس کو خود ڈال دیں اور آنیسٹلی انجوائے کریں اور محسوس کریں کہ یار کمال ہو گیا جی، کیا بیان کا انداز ہے۔ عربوں کے ہاں، عرب شاعری میں ایجاز یعنی بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا، تھوڑے الفاظ میں زیادہ بات کرنا، یہ ایک کمال سمجھا جاتا تھا، اور قرآن اس کمال کا شاہکار ہے۔ سو اب آپ دیکھیں کیا ہوا۔ جملے کے پہلے حصے میں کہا گیا کہ وہ جو 2 گروہ آپس میں لڑے تھے نا، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کافر تھا، انکار کرنے والا تھا۔ کیا مطلب؟ اب آپ دونوں طرف جو چیزیں اومٹ ہوئی ہیں ان کو شامل کریں تو بات یوں ہوئی کہ پہلا گروہ وہ تھا جو ایمان والوں پر مشتمل تھا، وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا،
اور دوسرا گروہ تھا کافر جو شیطان طاغوت کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ ایک جگہ یہ نہیں بتایا کہ وہ ایمان والوں پر مشتمل تھا، دوسری جگہ بتا دیا وہ کافر تھا، مگر بتایا یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ اور دوسرے گروہ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ وہ کافر تھا، یہ نہیں بتایا کہ کس کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ تو جب آپ دونوں کو سامنے رکھ کر جملے کو مکمل کریں گے تو اس کو کہتے ہیں مقابل کا اسلوب۔ جو دونوں اپوزٹس ہیں ان میں جو چیزیں مسنگ ہیں ان کو ان سے فل اپ کر لے کہ جو دوسرے میں موجود ہیں۔ یرونہم مثلیہم، وہ یعنی کافر یرونہم دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، رائے العین اپنی کھلی آنکھوں سے، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ ان کو کچھ خواب سا آیا، انہیں کچھ خیال ہوا، نہیں، انہوں نے لٹرلی اپنے سامنے یہ دیکھا کہ وہ مقابل کا جو لشکر ہے وہ ہم سے دگنا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بدر کی لڑائی میں مسلمان اور کفار ہے، 313 1000۔ اس میں 2 سٹیجز آئیں۔ پہلی سٹیج وہ تھی کہ جس میں جب وہ ایک دوسرے کے مقابل میں آئے تو مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو وہ کم تھے بظاہر، قرآن نے بتایا سورہ انفال میں، کفار نے دیکھا تو مسلمان کم تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا اہتمام تاکہ لڑیں۔ بھئی اگر دونوں میں سے کسی ایک کے فوجی ڈر جائیں تو لڑائی نہیں ہوگی، بھاگ جائیں گے۔ گاڈ وانٹڈ اٹ ٹو ہیپن، بدر کا مارکا ہو اور کفار کے وہ 70 سردار مارے جائیں اور خدا کی یہ نشانی سامنے آئے۔ سو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو انشور کرنا چاہتا ہے تو وہ تمام وہ حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جن حالات کے پیدا ہونے کے نتیجے میں وہ واقعہ ہو جاتا ہے جس واقعے کا ہونا خدا کے ہاں طے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بدر کے مارکے کی یہ بات بتائی کہ وہ یعنی کفار ان کو یعنی اہل ایمان کو دیکھتے تھے مثلیہم اپنے سے دگنا، رائے العین کھلی آنکھوں سے۔ یہ قرآن نے بتایا کہ اصل میں کیا ہوا، آگے ہم دیکھیں گے۔ فرشتے اترے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں اب تمہارے لیے تمہاری تسلی کے لیے فرشتے نازل کر رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر حوصلہ رہے اور یہ مقابلہ کریں گے۔ اور فرشتے اس لیے بھی نازل ہوئے جو ابھی میں نے بات کی کہ بھائی اللہ کا عذاب نازل کرنا تھا، عذاب تو فرشتے ہی نازل کرتے ہیں، یہ اہل ایمان تو بس نمائندگی کر رہے تھے، ان کو تو اللہ نے شرف دینا تھا کہ کچھ لوگ غازی بنے اور کچھ لوگ شہید، باقی کام تو فرشتوں نے کرنا تھا اس لیے کہ ان کو سزا ملنی تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دگنا ہوتے ہوئے دیکھا۔ یرونہم مثلیہم، وہ دیکھتے تھے ان کو ان سے دگنا، رائے العین اپنی آنکھوں سے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے اپنی تائید کے ذریعے سے جن کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے، آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے۔ یعنی جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ اور قرآن یہی کہتا ہے کہ اس دنیا میں بعض حقائق وہ ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور بعض حقائق وہ ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو بعض لوگ ان چیزوں کو کہ جو ان کو نظر آ رہی ہیں اس میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ اوبسیسڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان چیزوں کو دیکھنے سے گریز کرتے ہیں جو موجود تو ہیں لیکن ان کو دیکھنے کے لیے دلچسپی چاہیے، عبرت چاہیے۔ اور
وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کے لیے کہ جو دیکھنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے۔ یعنی غزوہ بدر میں جو کفار کی پٹائی ہوئی اور جس طرح سے ہوئی، لوگوں نے اس کو دیکھا اور ان کا تجربہ تھا کہ یہ واقعہ ہوا، ایک نشانی سامنے آئی کہ انہوں نے ان 313 مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کی تعداد سے دگنے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے کہ جو بڑی عبرت ہے کہ جو آنکھیں رکھنے والے ہیں، کہ جو بصیرت ہے جن کی نگاہوں میں۔ دنیا چونکہ امتحان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات وہ روزانہ دکھاتا ہے۔ آدمی کو اللہ کی طرف سے سبق حاصل ہوتا ہے، آدمی کو اللہ کی طرف سے بعض اوقات نشانیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر روٹین کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ہم روٹین کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں اور اس کے مطابق اپنے رویوں کو ڈھالیں، مولڈ کریں۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، خوشنما بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، زُيِّنَ خوشنما بنا دیا، للناس لوگوں کے لیے۔ یہ بھی ایک عام طور پر قرآن کے سمجھنے میں لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ قرآن بعض جگہوں پر کہتا ہے لوگوں کے لیے، تو لوگ سمجھتے ہیں سب کے لیے۔ نہیں، ظاہر ہے پیغمبروں کے لیے تو نہیں ہے ایسا، جو ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ مستقل آئے گی اب آواز، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو قرآن کے اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے جو لوگ زیر بحث ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ان لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا۔ کن لوگوں کے لیے ان کی بات ہو رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یعنی یہ کفار، یہ انکار کرنے والے۔ کیا خوشنما بنا دیا گیا؟ حب الشہوات، دنیا کی اٹریکشنز، مرغوبات۔ وہ کیا ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، ڈھیروں مال، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی پر مشتمل، والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان زدہ، یعنی بہت اعلیٰ کوالٹی کے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس زمانے میں نشان لگا دیے جاتے تھے، جن کو کہتے ہیں نا اصیل گھوڑے۔ اور والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں۔ یہ اس زمانے کی دنیا تھی۔ ظاہر ہے ابھی گاڑیاں، ہوائی جہاز، اسکائی اسکریپر، نہ جانے کیا کیا، وہ تو نہیں آئے تھے۔ تو جو اس زمانے کی دنیا کی جو ترغیبات تھیں، اٹریکشنز تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے بیان کر دیا کہ اصل میں یہ پرابلم ہے لوگ کہ وہ اس دنیا کی زندگی کی یہ اٹریکشنز ہیں کہ جس میں اتنے زیادہ مشغول گم ہو گئے ہیں، obsessed ہیں، کہ ان کے لیے اب کسی ہائر ٹروتھ، کسی ایسی سچائی کو ماننا اب ممکن نہیں ہے جو ان کو دعوت دے رہی ہو کہ تم ان چیزوں کو ذرا کمتر اہمیت دو اور اصل حقیقت کی تلاش کرو۔ یہی اصل میں مسئلہ ہے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں؟ یو جسٹ کی ناٹ ڈو اینی تھنگ۔
آپ کیا ٹھونس سکتے ہیں کسی کے اوپر کہ نہیں نہیں آپ اس کو اگنور کریں، آپ اس کو مانیں؟ آپ سمجھا ہی سکتے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، کیوں نہیں تم غور کرتے؟ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور۔ خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم ذرا اس سے اوپر اٹھو، ذرا باہر نکلو، تو اس سے کہیں زیادہ بڑی حقیقت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ آئی ڈونٹ نو اس کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے، کیا سٹائل ہونا چاہیے، مگر یہ ریئلٹی ہے کہ جو قرآن سمجھا رہا ہے۔ یہ دنیا کی ترغیبات ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے مزین کر دی جاتی ہیں، یعنی وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کو بس مال، بینک بیلنس، سونا چاندی، فیملیز، بیٹے ہیں عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کھیتیاں ہیں، اپنے چوپائے ہیں، اینڈ نتھنگ ایلس۔ یہ پرابلم ہے۔ آپ کو اگر اصل سچائی ماننی ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو چھوڑ کے آپ کہیں کسی غار میں چلے جائیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ ان کے بارے میں صحیح ایٹیچیوڈ اختیار کریں، ریئلسٹک۔ یہ سب ٹیمپرری ہے۔ وہ دیکھو کتنے لوگ ہیں، جا کے قبرستان میں دیکھو کتنے کتنے زبردست امیر طاقتور پڑے ہوئے ہیں، کچھ پوچھتا بھی نہیں ہے، فیمس ہم نے اپنی نگاہ آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کی۔ سو فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جو ان کی پرابلم ہے۔ اور کرتے کیا ہیں؟ ظاہر کہتے ہیں ہمیں اس پہ آپ کی اس نقطے پہ اعتراض ہے، وائی دس، یہ تو آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آخرت ثابت ہو گئی تو لوگ کہتے دنیا تو گئی، یہ دنیا تو میں چھڑنی نہیں۔ تو جب دنیا چھڑنی نہیں ہے تو پھر آخرت ہی کو کوئی گڑبڑ کریں گے نا، یار یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، سوری دس از ناٹ کلیئر۔ تو بھائی کلیئر نہیں ہے تو کلیئر کرو، اس لیے کہ یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تو یہ تو تمہاری ضرورت ہونی چاہیے، تمہیں اس بارے میں خواہش ہونی چاہیے کہ آخرت ثابت ہو، کلیئر ہو۔ اف دیر آر کوسچنز لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیم۔ فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے تو آخر کوئی روٹی دال کا کچھ بندوبست کرنا تھا نا، یہ روٹی دال کا بندوبست ہے، اور اس کو کھانے کے بعد آپ میں جان آنی تھی تاکہ آپ دنیا کے اصل مقصد کو حاصل کریں۔ تو آپ روٹی کے اندر ہی گھس گئے اور باہر نہیں نکل رہے، کیا بدتمیزی ہے، کیا بد نصیبی ہے۔ سو فرمایا کہ یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے بس استعمال کی چیزیں ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ یہ تو ایک ٹریلر ہے، یہ تو ایک جھلک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہے جو اصل ٹھکانہ ہے، تو اس کی طرف متوجہ ہو۔ قل، ان سے کہو، اُنبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، بخیر من ذالکم، زیادہ بہتر اس سے، یعنی یہ جو کچھ تم کو ملا ہے، جس میں تم اتنے زیادہ ریچ گئے ہو، اتنے زیادہ انوالوڈ ہو گئے ہو کہ اس سے آگے کا تمہیں خیال ہی نہیں ہے، میں تم کو نہ بتاؤں بخیر من ذالکم، اس سے زیادہ بہتر، للذین اتقوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے اپنے آپ کو حدود میں رکھا، اخلاقی دینی حدود میں رکھا۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ ساتھی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔
یہ شروع میں جو کچھ بیان ہوا ہے پہلے، یہ تو ہم پیچھے دیکھ چکے، یہ تو متشابہات ہیں. یعنی اللہ نے جنت کا ایک نقشہ کھینچا ان لوگوں کے لیے کہ جو زمانے میں موجود تھے، ان تفصیلات کے ساتھ کہ جو ان کے لیے زیادہ ایک اٹریکشن، ٹیمپٹیشن کا باعث بن سکتی تھی. مگر یہ بتا دیا کہ یہ تو متشابہات ہے. مگر آخر میں یہ بتا دیا کہ اللہ کی رضا ملے گی، جو سب سے بڑی چیز ہو. مجھے کسی نے ابھی کل ہی کے لیکچر کے بعد یہ کہا جی کہ یہ تو پھر جو کچھ بیان ہوا ہے قرآن میں جنت کے لیے، تو وہ تو پھر ہمیں تو نہیں اٹریکٹ کرے گا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن نے صرف یہی نہیں بتایا، بلکہ اور بھی کچھ بتایا. یہ بتایا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ ماضی کا غم ہوگا. دنیا میں یا خوف ہے مستقبل کا یا غم ہے ماضی کا. جنت وہ جگہ ہے جہاں تم کو وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگو گے، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں جا کے انسان واپسی کا نام نہیں لے گا. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان جنتی اللہ سے راضی ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوگا، جو یہاں بیان ہوا ہے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں اگر انسان ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ جائے گا اور اس کے گھر والے بھی، تو سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور کی چاہتے ہو؟ باقی جو تفصیل اس کی ہے، اس کی اپنے مادی فارم میں وہ متشابہات ہے. تو فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں اس سے زیادہ بہتر؟ یعنی یہ جو دنیا کی چیزوں میں تم پڑے ہوئے ہو، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ان کے پاکیزہ ساتھی ہوں گے. اور اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی ان کی دنیا کی پرفارمنس کو نوٹ کیا جا رہا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے چھپی ہوئی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اس کے بندے ہیں، جن کو وہ دیکھ رہا ہے، جن کی قربانیاں، جن کی اچھی پرفارمنس وہ دیکھ رہا ہے؟ فرمایا الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو معاف کر دے ہم کو ہمارے گناہوں پر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی جو لوگ ایمان لے آتے ہیں نا، اور یہ ایمان لانا یہ خدا کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ توفیق ان کو ملتی ہے کہ جو اس کو ماننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. جب انسان کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے تو پھر اس کو ایک اور ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ زندگی تو بڑی گڑبڑ گزری تھی، اب کیا کریں؟ تو پھر وہ معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ چونکہ اب یہ ریئلٹی ہے کہ آگے ایک آخرت ہے، حساب کتاب ہے اور سزا ہے، تو ہمیں اس سزا سے بچا لے، وقنا عذاب النار. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی ان اوصاف میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی. قرآن نے ایک اور جگہ پر بتایا کہ یہ جو جنت ملے گی لوگوں کو، فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدلہ دیا جائے گا جنت کے بالا خانوں کی شکل میں، پھر محلات اونچے. کیوں؟ انہوں نے صبر کیا. صبر کیا یعنی ثابت قدم رہے. ثابت قدم رہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ اصول عزیز تھے، ان کی زندگی میں کچھ آئیڈیلز تھے. ان آئیڈیلز، ان اصولوں کو پرسو کرنے کے راستے میں مشکلات تھیں، بیماری، مفلسی، تانے، لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں، دباؤ، لالچ، ٹیمپٹیشنز. انہوں نے سب کو ریزسٹ کیا اور صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ
وہ حق کی راستے پر قائم رہے. والصادقین، سچے، وہ لوگ کہ جو ان کے باطن میں ہے وہی ان کے ظاہر میں، سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے. اس لیے کہ اللہ کو مانتے ہیں. انہیں معلوم ہے وہ جو قرآن نے کہا نا کہ ایک چھوٹا سا جملہ، بالکل چھوٹا سا جملہ سورہ انعام میں، اذا قلتم فعدلوا، جب بات کرو تو عدل کرو، انصاف کرو. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ کہتے یار مبالغہ کر رہے ہیں تھوڑا سا. میں ان کو کہتا ہوں ایگزیجریشن جھوٹ ہوتا ہے. اسی جو بات جتنی ہے اتنی کرو. اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ جو مبالغہ نہیں کرتے ان میں دلچسپی نہیں لیتے. جو ایگزیجریٹ کرتا ہے بڑا پاپولر ہو جاتا ہے. سو سچے، کسی اور کی پرواہ نہیں سوائے اپنے رب کی. آئی کانٹ سے دیٹ، سوری، دس از رانگ. اگر سچائی لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کری تو میں کیا کروں؟ تو یہ ان کا وصف ہے. صبر کرنے والے، حق پر ثابت قدم، سچے. والقانتین، فرما بردار. خدا کا حکم سمجھ میں آ گیا ہے. سمجھنے میں بحث کریں، جو کہتے ہیں نا ہندی کی چندی کرتے ہیں، یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، پھر وہاں تو یہ فرمایا ہے. سو آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سمجھ میں آ جائے بس، یہ اللہ کا حکم ہے، فرما بردار. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. خرچ کرنے والے اس مطلب یہ نہیں شاپنگ میں خرچ کر، جو اللہ کے راستے میں. ظاہر ہر ایکسپریشن کا ایک وہ ہوتا ہے نا، اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہے کہ جو مال ان کو ملا ہے یہ مہربانی ہے اللہ کی، اس میں ہمارا وہ کمال ہی نہیں ہے، کخ کمال نہیں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ جو ہم کو اس نے مال دیا ہے اپنی مہربانی سے، جس میں ہماری تو ایفرٹ بہت تھوڑی ہے، اس کا اکثر حصہ اس نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں، مگر یہ سارا آپ کا ہے ہی نہیں، اس کا ایک حصہ اوروں کے لیے، تو ان پر آپ خرچ کریں. تو وہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا اس سب کے باوجود والمستغفرین بالاسحار، ارلی مارننگ، سحر کے وقت، رات کے اختتام کے حصے پہ اللہ سے معافی مانگنے والے. یہ اللہ نے بتا دیا میرے بندے کون ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں نا کہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا یہ بتاتا ہے مجھے یہ راستہ چاہیے، مجھے یہ ایٹیچیوڈ چاہیے. وہ کیا ہے کہ اپنے اصولوں پر قائم رہو، ہر طرح کی مشکلات کے باوجود سچی بات کرو، دھوکہ مت دو. میں نے دیکھا میں ایسی جملہ معترضہ، آنیسٹ ٹو گاڈ، ہمارے سوسائٹی میں بہت جھوٹ ہے، اور نیک لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ مصلحت کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ابھی میں نے پچھلی طرف ایک پریزنٹیشن کی تو میں بڑا کہیں اور مصروف تھا، تو میں بس بات ہی ان کے سنتا رہا. ان کا جناب اس سجدہ کی فائدہ ہے، یہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. I didn't have time to talk to him. ان کا جی لوگوں دے فائدے لے جھوٹ بولنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کے بعد لوگوں کا فائدہ کیا ہے یہ فیصلہ تو میں ہی کروں گا، مصلحت کیا ہے جو فائدہ تو فیصلہ میں. اس لیے نہایت نیک لوگ آپ کو، نمازی پرہیزگار، نہایت جھوٹے ملیں گے. جھوٹ بول ہی نہیں سکتے آپ، سوری، یو جسٹ کانٹ. وہ ٹھیک ہے کچھ ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی بیچاری بھاگی ہوئی آئی ہے، اس کے پیچھے 4 گنڈے ہیں، آپ نے گھر کا دروازہ کھول کے اس کو اکاموڈیٹ کیا ہے اور کہنے کوئی آئی ہے، اوکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں کوئی نہیں آیا، دس از اے ایکسٹریم کیس، ایکسٹریم. اور اس وقت بھی آپ گلٹی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ غلط ہوا ہے. بٹ 2 ایولز میں سے آپ نے کم تر ایول کا انتخاب کیا ہے، مگر یہ کہ یار مستقل آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اٹس جسٹ ناٹ آن، یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو فرمایا وہ سچ بولتے ہیں، وہ فرما بردار ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اس سب کے باوجود ان کو احساس ہے کہ پرفارمنس از ناٹ اپ ٹو دا مارک، گڑبڑ ہو رہی ہے. بلکہ سچی بات ہے انہیں کو احساس ہوتا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، تو وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے. شاہد اللہ،
اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے گواہی دی؟ نہیں، اللہ ہی ہے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، وہی دنیا کو چلا رہا ہے، اور وہ خود اپنے وجود سے اور دنیا کو چلانے کے انداز سے جو اس نے اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جو اس قابل ہو کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس سے اس کی عبادت کی جائے۔ میں پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں، وہی ہے کہ جو دعائیں سنتا ہے، وہی ہے کہ جو دعائیں قبول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ والملائکہ، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، یعنی فرشتے موجود ہیں اور ان کو معلوم ہے اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، سو دے آر اے وٹنس ٹو دس ریالٹی۔ وَأُولُو الْعِلْم، اور اولو العلم، جو انسان واقعی اس دنیا کی حقیقت پر غور کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ بات طے ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ تو ہم نے بہت سنا ہے، ہمارا کلمہ ہے، پڑھتے ہیں اس کو بار بار، لا الہ الا اللہ، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بات کی بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی بیان کی، جو اللہ بھی دیتا ہے، جو فرشتے بھی دیتے ہیں، اور جو اولو العلم، علم والے بھی دیتے ہیں، قائما بالقسط، کہ وہ انصاف پر کھڑا ہے۔ بادشاہ ہے، چاہتا تو نہ کرتا، مگر یہ بھی اس نے طے کیا ہوا ہے کہ انصاف آخری درجے میں اس کے ہاں مطلوب ہے اور امپلیمنٹ ہوگا۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی، اس نے طے کیا کہ دنیا میں نہیں، دنیا میں تو آزمائش ہے، آخرت میں ہو جائے گی۔ اس لیے آخرت کا ہونا، میں کہتا ہوں کہ قرآن سے واضح ہے بالکل بات، کہ آپ اللہ کو مان ہی نہیں سکتے آخرت کو مانے بغیر، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ہاؤ کین یو ایکسپلین گاڈ؟ دنیا میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو فرمایا کہ وہ کھڑا ہوا ہے انصاف پر، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دونوں صفات ایک پیر کے طور پر قرآن مجید میں سب سے زیادہ آئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، آخری درجے میں وہ وائز ہے۔ سو وائز ہونا ایک چیز ہے، ایک سیج ہے، ایک حکیم ہے، دانا ہے، بڑی وزڈم ہے، لیکن بیچارہ ہے بالکل کمزور سے، بزرگ ہیں، کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایکسیپٹ یہ کہ آپ جائیں تو آپ کچھ اچھی باتیں بتا دیں۔ خدا تعالیٰ طاقتور ہے، جو فیصلہ وہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور سارے فیصلے اس کے حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کو وہ طاقت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ وہ امپلیمنٹ کرنے پر پوری طرح سے اختیار رکھتا ہے، کیپیبل ہے۔ چلیے جی، ان آیات کا ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ سے اگر کچھ سوالات ہوں تو کر سکیں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یعنی جو پیچھے بات ہوئی قرآن مجید کی، اس کتاب کا انکار کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئے گا ان کے، کیا؟ اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کا مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کا ایندھن
بنیں گے۔ کداب آل فرعون، ان لوگوں کا معاملہ، یعنی یہ جو اس دور میں انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ وہی ہے کہ جو فرعون والوں کا معاملہ ہوا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ کیا ہوا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کا انکار کیا، تو فأخذہم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے نتیجے میں، ان کی گناہوں کی پاداش میں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ قد کان لکم آیتن، تمہارے لیے اے لوگو ایک بڑی نشانی ہے، فی فیعتین التقطا، ان دو گروہوں میں کہ جو آپس میں لڑے، یعنی بدر کے میدان میں۔ فیعتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ کہ جو ایمان والوں پر مشتمل تھا، وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسرا کافر گروہ تھا جو لڑ رہا تھا شیطان طاغوت کے راستے میں۔ يَرَوْنَهُمْ، وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مِثْلَيْهِمْ، اپنے سے دگنا، رائے العین، حقیقت میں، اپنی آنکھوں سے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے اپنی تائید سے جن کی چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لعبرۃ، بڑی عبرت ہے، لأولی الابصار، ان کے لیے جو آنکھوں والے ہیں، جو صحیح طریقے سے دیکھنے والے ہیں۔ زُیّن للناس، خوشنما بنا دی گئی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، حب الشہوات، مرغوبات، دنیا کی مرغوبات، من النساء والبنین، عورتیں، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیر، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، والانعام والحرث، اور کھیتیاں، اور چوپائے اور کھیتیاں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب، بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ قل، آپ کہیے، اونبئکم، کیا میں تم کو بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے بھی بہتر، للذین اتقوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے، جنات، باغات ہوں گے ایسے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ ساتھی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ الذین، کون بندے؟ الذین، وہ لوگ کہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو معاف کر دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین، یہ کون ہیں؟ یہ صبر کرنے والے، ثابت قدمی دکھانے والے ہیں، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور فرما بردار ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار،
اور سحر کے وقت صبح کے وقت معافی مانگنے والے ہیں. شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، الہ نہیں ہے، والملائکۃ و اولو العلم، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی، قائما بالقسط، ایسے کہ وہ انصاف پر کھڑا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ زبردست طاقتور ہے، حکمت والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سوال اگر آپ حاضرین مجلس نے کرنے ہیں تو یہاں سے آپ پہلے لیں اور ادھر بیٹھ کے کریں. آپ کی طرف سے انڈیکیشن آ رہا ہے کوئی سوال نہیں، الحمدللہ. تو میں اب فیس بک پہ جا رہا ہوں. آپ یہاں آئیے نا، اس کی وجہ کی آواز آنی چاہیے. یہ وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنٹ، تاکہ لوگ بے طرح کے سوال نہ کریں. آپ یہاں تشریف لائیں. اس پہ بیٹھ جائیے، تشریف لائیے. شکریہ. یہاں جی گرے نا، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل ہے. اچھا سر، بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک بات کی جھوٹ بولنے والوں پر، اور سمجھ میں تو آتی ہے کہ جھوٹ بولنا، لیکن سر وہ جھوٹ کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اتنی ڈسٹورٹ سی ہو چکی ہوئی ہے کہ پیپل گیٹ اوے ود اٹ. اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے تو کیا آپ اس شخص سے ملنا چھوڑ دیں اور کسی اور شخص کی وجہ سے اس سے ملنا پڑ رہا ہے کیونکہ the other person is very close to you, very dear to you, but that person is related to, you know, maybe آپ کی کوئی بہن ہے، بھائی ہے، اس کے اسپاؤس نے جھوٹ بولا، اور لیکن اب آپ کو اپنی بہن کی خاطر اس کو کرنا پڑے، تو سر اس کو ہول ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ صحیح رہیں. میں اس چیز میں کافی کنفیوزڈ ہوں. اور یہ سر ذرا گزارش یہ ہے کہ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. جی سر. جھوٹ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، ایبسولوٹلی کلیئر ہوتا ہے. جو حقیقت نہیں ہے اور بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ حقیقت ہے، وہ جھوٹ ہے. خدا تعالیٰ اس بارے میں اتنا حساس ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے اگر کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے باپ کے نام سے پکارو، اس لیے کہ تم اگر اپنا نام لو گے تو یہ جھوٹ ہے. اتنا حساس. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے، جذبات ہوتے ہیں. نہیں، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ برداشت نہیں ہو سکتا. دیر از نو وے، رائٹ. اب دوسری بات دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں. جی سر. ہم کو انسانوں میں جینا ہے، اور انسان جھوٹ بولتے ہیں، سچی بات ہے. ہم سے بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہمیں فائٹ کرنا ہے اپنے آپ سے بھی. دوسرے لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کو حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے. ظاہر ہے آپ کہیں گے یار یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو وہ تو پھر آپ سے بات ہی نہیں کرے گا، آپ کو فوراً ریئیکٹ کرے گا، تم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو. سو میں یہ کہتا، ابھی کل ہی میرے سے کسی نے بات کی جی کہ وہ میں نے نیا دین مجھے سمجھ میں آیا ہے، تو میری فیملی میں دینداری نہیں ہے. تو میں نے اس کو بتایا دیکھو بیٹی، تمہارے گھر کا ایک ایک فرد اب تمہارے لیے ایک پروجیکٹ ہے. تم اس کو اسٹڈی کرو، تم ان کی پرسنالٹی کو انالائز کرو، ان کی ویکنیسز، اسٹرینگس کو، ان کے شوق، وہ جن چیزوں سے دور رہتے ہیں یا ان کو پسند نہیں ہے، اور پھر ان کو اپروچ کرو. سو جس کو کہتے ہیں نا دین کی دعوت، اس کو دینے میں آدمی کو حکمت سے کام لینا ہے. چھوڑنے کا سوال نہیں ہے، سوائے کسی ایسی ایکسٹریم صورت میں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے نتیجے میں بھی چھوٹا ہو گیا. وہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ میں تو آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں، بیچاری خواتین ہیں، بعض اوقات مرد بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں جی، وہ
جاتے ہیں اور شراب کی مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں فلاں، تو ہم نہ جائیں، یار آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تمہارا وہاں قائم رہنا کہ تم وہاں بالکل اپنے آپ کو ٹھیک رکھے ہوئے ہو، یہ خود ایک گواہی ہے انفلوئنس کرنے والی. سو لوگوں کو جیسے ہی موقع ملے سمجھانے کا آپ ان کو سمجھائیں. چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آپ کو اگر آج یا آج سے پہلے بات سمجھ آئی ہے تو کسی اور کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ تو پیغام سبھی کے لیے. ٹھیک ہے سر. اور اگر آپ سے کوئی بحث کرے جی کہ نہیں، اگر کوئی بحث کرے کہ نہیں تم مطلب کہ جھوٹ تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں ونس ان اے لائف ٹائم ایسا جھوٹ ہوتا ہے سر سم ٹائمز، جو آپ کی باقی کی زندگی کو نا وہ کر دیتا ہے، کیا کہنا چاہیے اس کو، ٹارنش کا مطلب اس پہ داغ کر دیتا ہے. وہ ونس ان اے لائف ٹائم ہی جھوٹ ہے، اور اس کو چھپائے رکھا، کسی چیز کو چھپائے رکھنا، اور وہ بعد میں عیاں ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ ہیں جو زیادہ اوفینڈ ہو گئے، ناراض ہو گئے. سر ان لوگوں کو سمجھانا کیسے ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جو اس کا عمل تھا اس نے کر دیا، اب لیٹس موو آن، اینڈ کوئی بات نہیں ہے اس نے بول لیا. لیکن کوئی بندہ اگر اپنے اس پہ ڈٹا رہے کہ نہیں اس نے کیوں ایسے کیا، کیوں کیا، سر اس چیز پہ نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز ٹو ریکٹیفائی تھنگس اینڈ ٹو برنگ ایوری بڈی آن دا سیم پیج. تو اس شخص کو جو سیم پیج پہ نہیں آ رہا اور اس جھوٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس کو اگنور کا مطلب کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، چلو تم اپنے پہ رہو، یا پھر سارے لوگوں کو اکٹھا ایک پیج پہ رکھنا ضروری ہے. یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا. دیکھیں، ایک تو یہ سوال ہے خود ہمارے اپنے بارے میں بھی کسی اور کے بارے میں بھی کہ گڑبڑ ہو گئی پاسٹ میں، اور وہ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ اس سے کمپلیکیشنز ہو گئی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ کتنا سیریس ایشو ہے کہ قرآن سورہ نساء میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خواتین جو ہیں یہ محرم خواتین ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اب پاسٹ میں گڑبڑ ہو گئی، نکاح ہو گیا کسی سے، اللہ معاف کرے، کوئی بھی خالہ سے ہو گیا، کوئی بہن سے ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو گیا اس کو کیسے انڈو کر سکتے ہیں. سود کے بارے میں بھی فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، سو آگے چلیں، آئندہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرے کے بارے میں یہ جان لیں کہ آپ کی ذمہ داری بس سمجھانا ہے، نہیں تو ایدا اعلان کر کے تم غلط گل کی تھی. اس کو دیکھیں آنیسٹی پتہ کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے بہت آئیڈیل تو یہ ہے نا کہ بندہ کہے کہ یار مجھے سمجھ میں آ گیا خواتین و حضرات، میں نے 15 جھوٹ بولے تھے، میں آ جاتا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ یار تم بہت ہی گھٹیا آدمی ہو یار، تم نے ایسی ایسی باتیں کی یار، ہمت کر یار. تو وہ ان کو اسپیس دے اور بالکل کارنر کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ بندہ کارنر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، پھر وہ اور بہانے بناتا ہے. لوگوں کو توبہ کرنے اور اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کریں، اس چیز کو مشکل نہ ہونے دیں. اس لیے کہ یہ بہرحال ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ بندہ، اور اگر ایک آدمی اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دل میں اعتراف کر لے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ جو تم نے جو ایک بڑا کوشش شروع کر دی ہے کہ تم نے ہر بندے کو کنورٹ کرنا ہے، تو ایک ہندو ہے تو اعلان کرے میں مسلمان. کیسے اعلان کرے یار، وہ کیسے اعلان کرے؟ تم کبھی کوئی سنی تو شیعہ ہوتا نہیں ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتا، تم اپنے مسلک کو نہیں بدلتے. ان کو بس یہ بتا دو، ان کو بات سمجھ میں آ جائے تو یار تو اپنا کمرہ بند کر کے نماز پڑھ لیا کر. باقی ہمت اللہ دیتا ہے، نیکی حوصلہ پیدا کرتی ہے. لیکن اگر آپ نے شروع میں اس کے لیے اتنا امپاسبل کام کر دیا، جیسے ہمارے یہاں وہ لوگ ہوتا ہے کہ جناب وہ تقریر کر رہا ہے تو جناب آپ نے اگر دین کی طرف آنا ہے تو یہ 1500 چیزیں ہیں یار، آپ کریں، میں تو جا رہا ہوں، نماز پڑھنی ہے، عشاء دی تے 17 رکعتاں پڑھنی، تسی پڑھو پھر میں آ رہا ہوں سگریٹ پی کے. سو یہ جو نا آسان بنانا چاہیے.
نیکی کے راستے کو. اور نیکی میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے, صرف یہ ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں جی, اگلا سوال اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہاں سے میں کروں. I think we see the cause and effects of moral laws same as physical laws, as we see in the societies which don't follow the moral laws see serious moral decline and social difficulties in their societies, like teen single parents, corruption, lawlessness, injustice. But it would be right to say people who disobey these moral laws might not face fair consequences or punishments in this life for breaking those moral laws. وہ علامہ اقبال نے غالباً بانگے درا کے شروع میں ایک شعر لکھا ہے جو یہ بتایا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا اپنا نہیں ہے, کہ خون کی کیا ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو لوگوں کو یہ نظر آئے کہ ہماری مورل ڈی جنریشن کی وجہ سے سوسائٹی میں خرابی ہے. آپ نے کہا ٹین ایج سنگل پیرنٹس ہیں, وہ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرابی ہے. ادھر مجھے یاد ہے برطانیہ میں جو ہوتے ہیں نا سنگل پیرنٹس لڑکیاں, وہ شادی شدہ لڑکیوں کو خراب کرتی تھی کہ یہ بڑی اچھی زندگی ہے, ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں, فلاں فلاں آ رہے ہیں. سو وہ ایک عبرت کی نگاہ چاہیے ہوتی ہے اس دنیا میں مورل ڈی جنریشن کے نتیجے میں نقصانات کو سمجھنے کے لیے. اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ سزا بھی کوئی ایسی سزا ہے ہی نہیں. جب بندے کو خود احساس نہیں ہو رہا کہ یہ سزا ہے تو پھر یہ کیا سزا ہوئی. تو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ نیکی کا بھرپور بدلہ ملے گا. یہاں ہلکا پھلکا ملتا ہے اطمینان کی شکل میں, آدمی کو ایک خوشی ہوتی ہے, ایک مسرت ہوتی ہے, ضمیر مطمئن ہوتا ہے. یہ بڑی بات ہے, لیکن یہ بھرپور نہیں ہے. اور برائی میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پریشانی کو دور کرنے کے لیے شراب پینے لگتے. جیسی پریشانی ہوئی کچھ پینا شروع کر دیا, کچھ کھانا شروع کر دیا, کوئی اور ہلا گلا شروع کر دیا. سو یہ کوئی سزا ہے, یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے, ایک اشارہ ہے کہ آپ نے سنبھلنا ہے تو سنبھل جائے. When I meet some liberal Muslims, Hindus, Christians, Jews or any other belonging to any other faith who are law-abiding people, so for them it's secondary to believe in any particular prophet or what's the true definition of God. Because according to their understanding, they are doing everything right, causing trouble to nobody, and they are helping their communities. So why complicate things and get involved in details? آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ بات, لیکن میں کوئی اس پر کوئی کے خلاف کوئی مقدمہ کرنے کا قائل نہیں ہوں. مگر اگر یہ سمجھدار لوگ ہیں اور یہ کسی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ گھر بڑا شاندار ہے اور اس میں بہت سی فیسلٹیز ہیں اور وہ اس کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ گھر ہے کس کا, یہ دیا کس نے, دینے کا مقصد کیا ہے. یار بڑا مشکل ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ وہ کوئی ریزنیبل ڈیسنٹ لوگ ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس گھر میں کچھ عرصے کے بعد بعض لوگوں کو دھکا دے کے نکال دیا جاتا ہے, یا دھکا دے کے نہیں تو ویسے کہہ دیا کہ اب آپ پلیز لیو دس پلیس. اور ان کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ یار اس کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ کویسچنز وہ روک دیتے ہیں. آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو خدا کے نزدیک ان لوگوں کا ان کے حالات میں یہ جرم کتنا بڑا ہے, مگر میرے خیال میں جرم اگر نہ بھی کہیں تو یہ بات غلط تو ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے, اور ہم یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ یہ فیسلٹیز آپ کو کیوں دی گئی ہیں
اور ہم یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ آپ سے کیا توقع کی جا رہی ہے, اور ہم یہ بھی بتانے آئے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے. تو یار وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ. تو ٹو سے دا لیسٹ بڑے بیوقوف لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, بڑے بیوقوف ہیں. اور اگر یہ بیوقوفی وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کا وہاں کیا انجام ہوگا میں کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ سب کچھ جانتا ہے, خدا نے دیا ہے سب کچھ, وہی ان کو پال رہا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں کہے واقعی ان کو سمجھ میں نہیں آئی, اور بعض لوگوں کے بارے میں وہ کہے کہ انہوں نے اتنی مکاری کے ساتھ یہ فلسفہ گھڑا تاکہ ان کو آگے کسی اور چیز کے بارے میں ان کو سیریس اپروچ نہ اڈاپٹ کرنی پڑے. آئی ڈونٹ نو. میرا خیال ہے کہ ہم دین کو پریزنٹ کرنے والے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے اتنی سخت سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جس کے بعد ٹھپا لگ جاتا ہے, ڈائلاگ ہی ختم ہو جاتا ہے. میں یہ سخت سٹیٹمنٹ صرف ان لوگوں کے بارے میں دے سکتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول نبیوں کے ایڈریسز تھے امیجیٹ, جنہوں نے ان کو اگنور کیا. ان کے سامنے پیغام آخری حد تک واضح طریقے سے آ گیا. باقی تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے, موت کے بعد ایک اور زندگی ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا, پورے انصاف کے ساتھ ہوگا. سو بی کیئرفل, اور اپنی آخرت کے لیے تم فکر مند ہو. باقی آئی ڈونٹ نو, ہمیں تو بس یہی بات بتانی ہے. لوگ فلسفہ بیان کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ, میں آپ کو بتاؤں, بھائی میں آپ کو یہ کہا تھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی آخرت کو اگنور کر رہا ہے, اللہ کو اگنور کر رہا ہے, سخت سٹیٹمنٹس مت دیں, دعوت دیں, بات کو سمجھائیں. یہ سخت سٹیٹمنٹ اصل میں ہمارے اندر کی کمزوری ہوتی ہے. او جی وہ گالی نہیں مان رہا, اس کو پتہ ہے نتیجہ اندر ہوتا ہے کہ یار تو پھر ہم کیا بیوقوف ہیں, تو ہم غلط کام کریں. نہیں یار, آپ شکر کریں آپ کو یہ اللہ نے راستہ دکھایا ہے. مجھے بعض لوگ پتہ ہے کہتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے خالد صاحب کہ غیر مسلموں کو بھی کامیابی ہو سکتی ہے. آگے پتہ ہے یہ جملہ بولتے ہیں, تو پھر ہماری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہو, تو ہم نے روزے کیوں رکھے؟ بھائی تمہیں نمازیں بوجھ ہیں, نماز از اے پریولیج, روزہ از اے پریولیج. مطلب خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, غیر مسلم نہیں رکھتے, ان کو جہنم میں جانا چاہیے. یار یہ تو بہت ہی خوفناک سوچ ہے. یہ مینٹیلٹی کتنی گری ہوئی مینٹیلٹی ہے. ایک آدمی کو جتنا دین ملا ہے اتنا اس کو ہمبل, اتنا اس کو اکوموڈیٹنگ ہونا چاہیے. مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم جہنم میں کیوں نہ جائیں, انہوں نے کون سے روزے رکھے, کون سے نمازیں پڑھی ہیں. سو میرے خیال ہے بچے ہیں ہمارے لوگ, بچے, اور وہ بچے اس لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھا. قرآن نے جو سخت باتیں کی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو سچائی پہنچ گئی, ان کی سمجھ میں آ گئی, اور انہوں نے مجرمانہ طریقے سے ان کو مسترد کیا. باقی ماندہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, آئی ہیو نو آئیڈیا. مجھے صرف بات پیش کرنی اور کچھ نہیں کرنا, اور یہ بتانا ہے جو لوگ سچے ہیں, دیانتدار ہیں, اندر سے بھی باہر سے بھی, ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی. جو جھوٹے مکار مغرور لوگ ہیں ان کے لیے بڑی بری خبر ہے. سو یہ بتانا ہے. The understanding of your school of thought about the punishment and how Muslims should deal with disbelievers of prophets' time was not preached by other schools, which I think is the cause, the root of our distance from people of other faith. Probably you're right, but میرا خیال ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی یہ مانتے ہیں, مگر ان کا یہ ماننا نمایاں نہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ایک بہت خطرناک چیز جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص انوائرنمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ ایک ہی بات سن رہے ہوتے ہیں, یہ میں نے ابھی دیکھا ہے سیاست میں بھی ایسے ہوتے ہیں, ایک ہی بات سن رہے, ایک ہی بات, آپ کا دماغ اتنا پک جاتا ہے اس نیریٹو کو سن کے, باقی سارے پاگل ہیں. میں نے ابھی کل بات بتایا تھا, ایک بندے نے مجھ سے پوچھا یار یہ بعض لوگوں کو مار نہیں دینا چاہیے, فور گاڈ سیک یار یہ کیا ہے. کبھی کبھار آپ وہ یہی ہے, وہ اس لیے کہ وہ آپ اتنے زوردار طریقے سے ایک بات سن رہی ہوتی ہیں کہ دوسری بات کو سننے کا انصاف کے ساتھ
حوصلہ ہی نہیں ہوتا. بندے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو. سو ہم دیندار لوگوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنی باتیں, کوئی دوسری بات ہی نہیں سنتے. وہ لوگ جو مدرسوں میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے باہر سب کچھ دنیا خراب ہے. دو جاسوس کرے محسوس کہ دنیا بڑی خراب ہے. لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں یہ سب گڑبڑ ہو رہی ہے. نہیں, دنیا میں بہت اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. اصل ریالٹی جو ہے نا وہ بڑی کمپلیکس ہے. اس لیے ہمارا کام ہے صحیح بات کو سمجھنا اور صحیح بات کو پیش کرنا. بٹ یو آر رائٹ, یہ ریئلائزیشن نہ ہونا ہمارا دوسرے فیتھ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. میں تو اس میں صرف اس کو ریڈیوس کر کے ایک سمپل پرابلم بیان کرتا ہوں, اور وہ ہے انڈرسٹینڈنگ آف ہو از اے کافر. یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے نا تو آپ کا ایٹیچیوڈ بہت کچھ صحیح ہو جائے اباؤٹ نان مسلم. ابھی آپ کہتے ہیں سارے کافر ہیں, یعنی میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا, میں نے لبرل لوگوں کو دیکھا ہے, اگر یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے. ہولڈ آن سر, واٹ ڈو یو مین؟ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں تو پھر آپ ان کو بدترین مخلوق مانتے ہیں, ان کو جہنمی مانتے ہیں, ان کو گڈ فار نتھنگ مانتے ہیں. سو یہ ہے, اور میرا خیال ہے اسی لیے اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے پلیز کمنٹ آن آرگن ڈونیشن پوسٹ ڈیتھ. کمنٹ کیا کروں, ضرور کریں. آپ وصیت کر کے جائیں کہ اگر میری آنکھ, میرے گردے, میرے کسی اور جسم کے حصے سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز کریں. ہماری ایک بڑی ریگولر پارٹیسپینٹ ہیں جو کراچی میں میری کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں, لیکن فیس بک وغیرہ پہ بھی ان کا بھی واقعہ ہے 2-3 سال پرانا کہ ان کی آنکھ بالکل ختم ہو گئی تھی, اینڈ شی واز ان نیو یارک اینڈ waiting for what? Waiting for a young man to die of an accident. وہ مرا, یہ تو خیر میں بعد کی بات بتا رہا ہوں, وہ مرا, اس نے وصیت کی ہوئی تھی, اس کی آنکھ ان کو ملی اور وہ دیکھتی ہوئی پاکستان واپس آ گئی. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, لا حول ولا قوت الا باللہ. What do you mean? اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات بتائی ہے سر آنکھوں پر. اگر نہیں ہے تو اس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں, یعنی قربانی دینا دنیا میں دوسروں کے لیے یہ تو مطلوب ہے, مال دینا یہ مطلوب ہے, دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے لڑتے لڑتے مر جانا یہ اعلیٰ ترین کام ہے, اور آپ اپنا وہ نہیں دے سکتے, کسی کو آنکھ نہیں دے سکتے, یہ نہیں دے سکتے, تو کوئی پرابلم ہی نہیں. جی یعنی ظاہر ہے کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اگر آپ اس کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کوئی شبہ نہیں. سر اس کا اجر تو اس بندے کو بہت ملے گا نا جس نے ڈونیٹ کی ہے. انشاءاللہ ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. سر ارسپیکٹو آف دا فیکٹ اس کا فیتھ کیا تھا, یہ سارا سوال ہے. گزارش دیکھیں, یہ اب آپ نے ایک لمبا سوال کر دیا جس کا میں لمبا جواب نہیں دوں گا, چھوٹا دوں گا. کہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ جس نے یہ ڈونیٹ کیا اس کو اس کا اجر تو ملے گا اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مسلمان ہونا نہ ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض جرائم انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. جرائم, آپ نے 15 حج کیے, 25 عمرے کیے, 5 مسجدیں بنائیں, 2 یتیم خانے بنائے اور ایک بندے کو قتل کر کے مطمئن ہو گئے. آپ اثر و رسوخ رکھنے والے تھے, آپ نے کہا کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ, کوئی FIR نہیں ہوگی. آپ کی یہ سب کچھ گئے, فنشڈ. یہ جرم. قرآن کہتا ہے جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں
انگارے ڈال رہا ہے. اس کے بعد وہ نمازیں پڑھے. وہ ایک ہی صورت ہے, ایک ہی صورت ہے, نماز ہو, عمرہ ہو, جا کے معافی مانگے, خدایا مارا گیا میں کیا کروں, بندہ قتل ہو گیا. پھر ٹھیک ہے, وہ تو توبہ کی. توبہ آپ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیکیاں بڑی کی ہیں. تو ٹھیک ہے, بدیاں بھی کی ہیں, مگر نیکیاں بدیوں پہ چھا جائیں گی؟ نہیں چھائیں گی بھائی. بدیاں بعض ایسی ہوتی ہیں جو ضائع کر دیتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ کفر, جان بوجھ کر اللہ کے پیغمبر, اللہ کے پیغام کو ٹھکرانا, یہ قتل اور اسی طرح کا جرم ہے, اف ناٹ بگر. ایکچولی قتل بھی انکاری ہے, اللہ کا انکار ہے, آخرت کا انکار ہے, پیغمبروں کا انکار ہے. سو جس نے آنکھ دی ہے, اگر اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. اس کا تعلق مسلم غیر مسلم سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے کہ کوئی ایسا بڑا جرم جس نے ہر چیز کا صفایا کر دیا, وہ پھر آنکھ دے یا ناک دے یا اپنا اینکل دے, کچھ بھی دے. اس کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا. یقیناً اللہ ہی نے کرنا ہے. دیکھیے ہم بندے کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندے جو میں اب ایک یہ ہوئی اسٹیٹمنٹ آپ سن لیں, جو بندہ فیصلہ کرتا ہے وہ بندہ بھی جواب دے. اس کی یا اللہ یہ کہے گا کہ تو کتنا میرا اچھا بندہ ہے, جو میرا فیصلہ تو نے بھی یہی کیا, ورنہ اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. میں لوگوں کہتا ہوں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ فلاں ہے, وہ چور ہے, یا یہ ثابت ہو جائے گا خدا کی عدالت میں وہ ہے, ورنہ تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی. سو بی کیئرفل ان واٹ یو آر سیئنگ. پاگل ہو گئے ہو تم لوگ. سو یہ لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. وہ مطلب ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے, سب اس کے اسی کے ساتھ جو نا جس کو کہتے ہیں کورس میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ زبان, اس کا جواب دینا ہے آپ نے. یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے. انسان کی عزت, یہ خدا تعالیٰ کو بہت اس کا لحاظ ہے. سو آپ نے بندہ مار دیا, آپ نے بندے کی بے عزتی کر دی, آپ نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا, یہ کوئی معمولی چیزیں ہیں. تو اس کا جواب دینا ہوگا. سو یہ فیصلہ اللہ کرے گا, میں آپ تو نہیں کریں گے. As if someone is speaking lies directly to you on your face, should we call them out on it or stay silent in respect of them? دیکھیں بات یہ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن. یو نو, بعض اوقات آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے چیخ کر شراب, اس لیے کہ وہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے, دنیا کو خراب کر رہا ہے. لیکن آنیسٹلی وہ بھی ذرا دیکھ کے کرنی چاہیے, اس لیے کہ دنیا دیوانی ہے, تو آپ کا شراب آپ ہی کے اوپر آ جائے گا. سو بی کیئرفل, جسٹ ڈو اٹ پراپرلی, انٹیلیجنٹلی. اور ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس لیے سمجھداری جو ہے نا, سمجھداری اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. اور یو نو, ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کامن سینس جو ہے اٹس ون آف دا موسٹ ان کامن تھنگس اویلیبل. سو اس سمجھداری کو استعمال کریں. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے جب آپ گڑبڑ کریں تو حساس ہوں, اور دیکھیں یار گڑبڑ ہو گئی ہے, تو پھر اس کو ٹھیک کر لیں. سو آئی ڈونٹ نو, مجھے آپ کے سوال کا جواب اس لیے نہیں معلوم ہے کہ مجھے سچویشن نہیں معلوم ہے. اکثر پروبیبلی اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ آپ اس بندے کو الگ سے جا کے کسی طرح سے کہیں یار یہ نہ کرو, یہ ٹھیک نہیں ہے. مگر بعض اوقات سب کے سامنے ہو سکتا ہے کہنے کی ضرورت پیش آ جائے گا, یہ بندہ پچھلے 10 سال سے یہ بات کر رہا ہے, آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ ہی از ٹیلنگ لائز, بٹ آئی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے میں بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہوں. آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ, ڈپینڈ کرتا ہے بندوں پر, ڈپینڈ کرتا ہے سننے والوں پر. We watch in daily life two parties political parties describing the same event in two opposite directions. Obviously, one is lying. This is a common practice and they are not even ashamed. What can we do? Be as fair as you can. Don't be emotional. Be critical. آپ محسوس کریں کہ
کچھ پتہ نہیں لگ رہا، خاموش ہو جائے. میں اسی لیے بہت حیران ہوتا ہوں. یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، تو یار آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ اس موقع پر تو خاموش ہو جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ اختلاف ہوا صحابہ کرام میں، اور جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی. اس میں دونوں طرف کی پارٹیز جو تھیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ ہماری سائڈ پہ آئیں. تو بڑے بڑے اچھے صحابہ موجود تھے. تو کسی ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو اپروچ کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے کہ بھئی آپ کیوں نہیں حق کا ساتھ دیتے. اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے ایموشنلی چارج لوگ، یہ اتنے چارجڈ ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا نہیں یار یہ تو حق باطل کا مسئلہ ہے، حالانکہ کوئی حق باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہ ان کے پاس گئے، ان کا جی کہ آئیں تلوار لے کے آئیں اور لڑائی میں شامل ہوں. ان کا میں تلوار لے کے آتا ہوں، آئی ایم برنگنگ مائی سورڈ. وہ گئے واپس اندر اور ایک لکڑی کی تلوار لے کے آئے اور ان کا میرے پیغمبر نے مجھے یہی بتایا، جب اس طرح کا جھگڑا ہو جس میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو تمہارے لیے واحد تلوار لکڑی کی تلوار. سمجھداری کی ثبوت ہو یار. مطلب حق کی گواہی دینا یہ کیا اس بات پر مبنی ہے کہ کوئی بندہ کتنا سٹائلش ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کسی کی اسمائل کتنی کلنگ ہے. I mean, is this the criterion of deciding what is truth and what is false? تو آدمی کو آپ کو جواب دینا ہے اس بارے میں اس لیے یہ حقیقت ہے کہ آپ جو اوپینین فارم کرتے ہیں اور اس اوپینین کے فارم کرنے کے بعد آپ اس میں سپورٹ کرتے ہیں، ضرور کریں اگر آپ کو واقعی یقین ہو گیا. پھر دیکھیں جب آپ کو یقین ہو گیا نا تو پھر آپ ایک کام کریں گے، ہر بات کہ جو اس یقین کے خلاف ٹکراتی ہے آپ اس کو دھیان سے سنیں، نہ کہ آپ ایک ہی بات کو سنتے رہیں. آپ یقین جانیں اگر ایک افیکٹو طریقے سے کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں ایک ماحول میں جس میں سارے کہہ رہے ہیں وہ پتھر خدا ہے، وہ پتھر خدا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد پتھر خدا ہے. بندہ اتنا بڑا گھامڑ بے وقوف ہے انسان، بھائی اس نے اپنے کان آنکھیں بند کر لی ہیں. اور ایک بندہ جس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، بندہ بڑا ڈیشنگ لگتا ہے، کہہ رہے یہ پتھر خدا ہے. سر بالکل ٹھیک ہے، یہ پتھر خدا ہے. کیا بتائیے یار، کچھ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کچھ سوچ. جی یہ لیں پلیز پلیز. اس کے بغیر تو آپ معلوم ہے کہ ہمارا نہیں ادھر آئے گی آواز. یہ ہاں یہاں آ رہی ہے. جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ at best it's your perspective, what is absolute truth? جی بالکل ٹھیک ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب یہ بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یار 70% مجھے لگتا ہے بات ٹھیک ہے، تو آپ کی آواز بھی اتنی تمیزدار ہوگی کہ آئی تھنک یہ بات زیادہ صحیح ہے. دیٹس واٹ آئی تھنک، دیز آر مائی آرگومنٹس. تو ایسے ہی پیش کریں. یہ بھی سچائی کا حصہ ہے کہ آپ جتنا کانفیڈنٹ ہیں اتنی آپ کی آواز کانفیڈنٹ نظر آنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 60% کانفیڈنس ہیں اور نعرے 120% کے لگا رہے ہیں؟ یہ بھی جھوٹ ہے. سو آپ کہیں یار آن دا بیلنس آئی تھنک یہ زیادہ صحیح ہے. ایگزیجریشن از اے لائی، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ اس لیے ون نیڈس ٹو بی کیئرفل. اور میں تو بعض اوقات بہت ہی مایوس تو کبھی نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی مایوس ہوتا ہوں کہ اچھے بڑے سمجھدار دیندار لوگ وہ بہہ نکلتے ہیں اور لڑتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نیریٹو ہے جو چھا گیا ہم کے اوپر. پلیز کمنٹ آن forgiveness of fellow humans in the light of our religion. What if we can't forgive someone no matter how hard we try, which is not right because we want Allah to forgive us repeatedly. گزارش یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی معاف کر دے. اور واقعی یہ جو آپ نے بات کہی ہے لکھی ہے یہی اصل بات ہے کہ بھائی میرے گناہ ہیں، میں نے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے. کتنی اچھی اپرچونٹی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں اور اس کے سودے میں
مجھے معافی مل جائے. تو بڑی بیوقوفی کہ آدمی معاف نہ کرے. لیکن مجھے معلوم ہے بعض لوگ اتنے زیادہ ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں معاف کر پاتے. تو وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر حوصلہ پیدا کرے کہ میں معاف کر دوں. اور اگر وہ نہیں کر پاتے تب بھی دوسرے کا برا نہ چاہیں. بھائی ہرٹ کو تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا. ایک تکلیف ہے جو ہے تو اس تکلیف کو تو اللہ ہی دور کرے گا تو آپ کریں گے. لیکن جو آپ کے بس میں ہے وہ کریں. یہ نہ کریں کہ جی لعنت ہے اس پر, اس کے خاندان پر, فلاں. یہ کرنا چھوڑ دیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت کافی ہے, کیونکہ آپ سے جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ تو بس اتنا ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں. One of my very dear friends is a Hindu. I have discussed several times about Islam. His beliefs are very similar to ours, as he doesn't worship idols at all. So what should I do to bring him towards حق؟ دیکھیں, ایک تو یہ آپ جان لیں کہ جتنا آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے وہ حق پر ہے. آپ نے اس کو مزید حق پر لانا ہے. جب آپ کے اندر یہ جوش ہوتا ہے نا کہ اس کو باطل پر ہے, تو وہ اس کے بعد کچھ ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں. جب وہ موڈ میں ہو بات کرنے کے, اللہ کا دین اس کو بتائیں. ڈونٹ اوور ڈو اٹ. ظاہر ہے وہ جانتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں, کبھی کبھی ایسے ہی اچھے طریقے سے بتائیں کہ یار یہ ریئلٹی ہے کہ سجدہ میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. اور اس کو بغیر کسی بحث میں پڑے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو تم اتنی باتیں تو مانتے ہو آلریڈی, میں جس چیز کو مانتا ہوں وہ یہ ہے, اور تمہیں ماننے کی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا لازماً ضرورت ہے, میں تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. میں جو بات مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے رب نے, تمہارے رب نے اپنے پیغام بھیجے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. ہمارے پاس جو پیغام ہے جس کو میں مان رہا ہوں وہ اللہ کا آخری پیغام ہے. سوچو کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ محروم ہی نہیں ہے کہ تم اس کو نہ مانو. غور کرو, مطلب آئی ایم شیور کہ تم ابھی سمجھ رہے ہو کہ نہیں یار یہ تو میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تمہارا سوچنا بالکل جائز ہے, مگر گیو اٹ اے ٹرائی. بعض اوقات آئی تھنک یہ بڑا یوزفل ہوتا ہے. اور اگر جینورلی آدمی کہے, مثلا کرسچن سے یا آئی ایم شیور ہندوز سے بھی, کہ یار دیکھو میں کرسچن سے جب بات کرتا تھا تو میں 2-3 چیزیں کہتا تھا. ایک بات میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار میں آپ کی ڈیووشن سے بڑا امپریسڈ ہوں, جس طرح آپ چرچ میں جاتے ہیں, جس طرح آپ روتے ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, بیک ہوم میرے ملک میں لوگ آپ ہی کی طرح ریلیجس ہیں. وہ اپنے ریلیجس لیڈر کی جب گفتگو سنتے ہیں روتے ہیں, اور بڑے ڈیووٹیڈ ہیں. پرابلم کیا ہے؟ میں ان کو کہتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اور ہماری بعض باتیں مختلف ہی نہیں ہیں, متضاد ہیں. تو اب یہ بات طے, یا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں, کوئی درمیان کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. there is no midway path. تو اب یہ بڑی سیریس سگنیفیکنٹ بات ہے, یا آپ کی بات صحیح ہے یا ہماری بات صحیح ہے. سو لیٹس ایکسچینج آر نوٹس. میں آپ کی بات سنوں گا, بائبل پڑھوں گا, بائبل مجھے ویسے بھی پڑھنی چاہیے, آپ تو اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, آپ ہماری کتاب میں. وہ یاد ہے نام بھی یاد ہے, وہ ریٹائرڈ ایک جوڑا تھا, مسٹر اینڈ مسز ایلزوردی. وہ میرے پاس ہر سنڈے کو آتے تھے چرچ کے بعد, اور بڑے زبردست تبلیغ کرتی تھی. مسٹر ایلزوردی نہیں کرتے تھے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہاں خواتین کافی ایکٹیو ہوتی. وہ دعوت دیتی تھی مجھے,
اور مسٹر ایلسوردی کیا کرتے تھے؟ روتے تھے. آنیسٹلی مسز ایلسوردی کہتی تھی کہ خالد, یو سیم ٹو بی اے گڈ پرسن, ہاؤ از اٹ دیٹ یو آر ایز یٹ ڈپرائیوڈ آف جیزس مرسی. اچھا میں سوچا یا خدا میں کی کر رہا ہوں, کتنے پاس گیا میں ان سے کیا بات کروں. سو میں ظاہر ان کی بات سنتا تھا. تو میں نے پھر ان کو ایک دن یہ کہا 6 7 8 ان کے وزٹس کے بعد میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی تھنک لیٹس فیس اٹ, ہم نے ہمارا جو ڈسکشن ہے اٹ ہیز کم ٹو اے کائنڈ آف اے امپاس, ڈیڈ لاک. آپ بائبل سے بات کر رہی ہیں, میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. سو ایک ڈیل کرتے ہیں. اور یہ میں بڑی سوچ کے مجھے اس نتیجے پہنچا. وہ ڈیل یہ ہے کہ میں اس ہفتے میں اپنے رب سے خوب دعا کروں گا. کیا خدایا اگر تو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں بائبل ہی کو فالو کروں اور قرآن کو فالو نہ کروں, تو میرا دل کھول دے اس کا, اور میں پھر بائبل کو پڑھوں. آپ بھی وعدہ کریں, آپ بھی یہ دعا کریں گے اپنے رب سے کہ اے خدایا, او مائی لارڈ, اگر یہ قرآن بھی تیری کتاب ہے تو اس کے لیے میرا دل کھول, یو نو. سو میں بڑا خوش ہوا, میں نے بڑی زبردست ٹرک کی ہے. اور زیادہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ اگلے سنڈے کو نہیں آئیں گے. وہ آئے اور وہی انتھیوزیازم تھی ان کی. مگر انہوں نے, مسز ایلسوردی نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ خالد, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ وہ جو ہم نے آپس میں ڈیل کی تھی, جب میں نے اس کے مطابق دعا کرنے کے لیے ذرا آغاز کیا تو مجھے ہولی اسپرٹ نے آ کے کہا کہ تم یہ دعا نہیں کر سکتی. میں نے دل میں کہا کہ میڈم وہ ہولی اسپرٹ نہیں تھی, وہ سیٹن تھا, شیطان تھا. لیکن میں یہ کہہ نہیں سکا, آپ کہیے میرے ڈرپو پن یا وٹ ایور. مگر what I'm trying to say is کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کے لیے راستہ آسان کریں. آپ نے کیا کوئی مقدمہ جیتنا ہے, آپ نے بات پہنچانی ہے. میں نے کہا اللہ مالک ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو, وہ ان کا خلوص زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان کی غلطی پہ ان کی ضد ہے. آئی ڈونٹ نو, میں کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. بٹ چونکہ ہمارے پاس حق ہے, ہمیں اس کو پہنچانا ہے. So the reason of liberals getting turned off could be because of us, the religion of flag bearers, the way we make life complicated and killing happening in the name of religion. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, میں تو اس کا بہت زیادہ قائل ہوں کہ ہم جو دین کے علم بردار ہیں, ہم نے جس طرح سے دین پیش کیا ہے اس کے بعد کسی شریف آدمی کے لیے ماننا ممکن ہی نہیں ہے. بھائی کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہو سکتا ہے جس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بندوں کو اللہ کے نام پہ مارنا ہے. کیسے ہوتا ہے سمجھانا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, بد کردار لوگ ہیں. یہ تو میں کہتا ہوں اپنے اندر رہ کے اپنے گروہ میں ان چیزوں کو کے نعرے لگانا. ابھی دیکھیں نا, ہمارے یہاں مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر کسی نے گستاخی کی, ہم اس کی قدر اڑا دیں گے. اب اگلا بندہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا. بھائی میرے تو آپ کے دین کے بارے میں کچھ سوالات ہیں, تو اب پتہ نہیں کون سا سوال گستاخی ہو, کون سی اسٹیٹمنٹ بلیسفیمی ہو. سو آئی ایگری ود یو کہ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ جو لوگوں کو پٹ آف کرتا ہے. جی آئیے. سر یہ جو ایک ہمارے یہاں یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. آئی مین فار مسلمس تو ٹھیک ہے نا, لیکن جو ادر ڈفرینٹ ریلیجنس کے جو بلیورز ہیں ان کے لیے سر اس پہ آپ اس کو کیسے ہاؤ ڈو یو ڈیفائن؟ جی دیکھیے, اصل اصول یہ ہے, اصل اصول یونیورسل. آپ کے سامنے جب کوئی بڑی سچائی ایسے آ گئی
کہ اس کا سچ ہونا واضح ہو گیا اور آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو جھوٹ قرار دیتے ہیں، نو وے کہ آپ جنت میں جا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک سچ ہے، لیکن یہ سچ کس کے پاس ایسے انداز میں پہنچا کہ اس نے اس کو ریئلائز کیا کہ یہ واقعی سچ ہے، اور پھر اس نے کہا میں نہیں مانتا، اور یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسا مجرم ہے تو پکڑا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کو یہ بات یا تو پہنچی ہی نہیں، یا اگر پہنچ گئی تو ایسے پہنچی کہ اس کے لیے اس کو باور کرنا، اس کو ماننا ممکن ہی تھا، given the way it was presented، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے اس کا نہ ماننا کوئی جرم نہیں ہوگا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں جرم سچائی کا انکار ہے، ہر سچائی کا انکار. اگر یہ بات آپ مان لیں تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. ہم کتنی سچائیوں کا انکار کرتے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کفر ایک ایٹیچیوڈ ہے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف ہے اور مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. تو اللہ سے سچائی کے بارے میں ڈرنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر آخری حد کی سچائی تھے ان کے لیے جن کے سامنے ان کی سچائی پیش ہو گئی. ہم تو پیدا ہوئے ہیں مسلمان، جیسے کوئی ہندو پیدا ہوا ہے. میں آنیسٹلی کئی مرتبہ مجھے یہ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے چونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں نا، یار یہ کیسے مندر جاتے ہیں یار، ٹائم ہوتے یار یہ منا رہے ہیں، اپنے جشن منا رہے ہیں، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں. بٹ دین آئی ٹیل مائی سیلف کہ یار یہ وہی ہوتی ہے برین واشنگ. آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آج الحمدللہ پاکستان کی کوئی مسجد ہے کہ جس میں روشنیاں نہیں ہوئی ہوئی، ہر جگہ روشنیاں ہیں. کیوں؟ عید میلاد النبی ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ساری چوری کی بجلی پہ. کیا چیز ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ اب آپ کے ماحول کا حصہ بن گیا ہے. تو اس وجہ سے دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی طرف والی جو ہے نا انگلی، اس کو بھی دیکھیں. تو سر یہ غلط ہے عید میلاد النبی وغیرہ پہ سیلیبریٹ کرنا، ہر روز ڈیٹ دینا، پھر 12 ربیع الاول کو پتہ نہیں کچھ یعنی دے رہے ہیں. دیکھیں میں اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری اسپیسیفک. میں اصولی بات کرتا ہوں. خدا کا دین مکمل ہے، خدا کے دین میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا تھا، یہ تاریخ میں ایک ان کلیئر بات ہے. جو تاریخ میں کلیئر بات ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ بھی کمال ہے. ویسے تاریخ میں کلیئر بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے. یعنی وہ ڈبیٹ ہی اور ہو گئی ہے. انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈے اینولی، حضور نے بتایا میں منڈے کو پیدا ہوا، اور بتایا پوچھنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ منڈے کو آپ روزہ رکھتے تھے. تو لوگوں نے مجھے کیا منڈے کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوں. کیا بات ہے جی! آپ یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. مسلمان سالانہ مناتے ہیں، حضور نے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتائی. اور ظاہر ہے یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، اس لیے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اور پیدائش کے بارے میں اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. دین نے کبھی اس کی بات ہی نہیں کی. حضور دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی زندگی میں سب سے پہلے آپ کو سیلیبریٹ کروانا چاہیے تھا. یہ تو بلیو می اٹ از اے ریئیکشن. ہاں 12 وفات بالکل. ہم نے بچپن میں کہاں یہ دیکھا تھا اتنا زیادہ جوش و خروش. یہ ریئیکشن ہے. بعض جگہ کرسچنز کی کرسمس کے مقابلے میں وہ اپنے پیغمبر کی منا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں. بعض علاقوں میں آپ یقین جانیے، لاہور کے میں جانتا ہوں، سنیوں نے یہ کام شروع کیا شیعوں کے محرم کے مقابلے.
وہ کر سکتے نہیں تو اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ یو نو یہ دین ایسے بنتا ہے. تو اب یہ دین بن گیا، اب تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہ کیا ہے، میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جو شخص سمجھتا ہے یہ دین ہے تو پھر اسے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ کرام نے دیا. باقی میں پہلے بتا چکا ہوں، سخت باتیں کرنے سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے. آئی ٹیل مائی سیلف اینڈ کڈس، میرا خیال ہے کافی ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا. ڈونٹ سے اینی تھنگ نیگیٹو اباؤٹ پرسن اف ہی شی از ناٹ پریزنٹ اور سم تھنگ یو کانٹ سے ڈائریکٹلی آن دیئر فیس. دس آٹومیٹیکلی ڈسکریجز ٹو سے سم تھنگ بیڈ، lie or negative about anyone might help others to. بالکل صحیح بات ہے، جو سامنے نہیں کر سکتے پیچھے کیوں کر رہے ہیں. چلیے جناب، خوشی کی بات یہ کہ سوالات سے ختم ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.